إلا الله. استغفر اللہ. یہاں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کیا ہے، کیا کر رہا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کرتے کیا ہے؟ یہ اپنے جھوٹے اور باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے بزرگوں پہ تہمتیں باندھتے ہیں. یہی براہین القاطیہ ہے. اس کا صفحہ نمبر اب 55 ہے، اور صفحہ نمبر 55 پر لکھتے ہیں مولانا خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی تھانوی صاحب کے استاد، کہتے ہیں کہ اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں. شیخ عبدالحق کون؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. یعنی کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. یعنی دیوار ہے، پھر اس کے پیچھے کیا ہے میں نہیں جانتا. اور کس کے کھاتے میں ڈالا یہ؟ کس کے کھاتے میں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے. یعنی کہتے ہیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی روایت کرتے. 2 سال ہو گئے مجھے، میں نے یہ ایک بیان میں بولا تھا، پھر میرے دوستوں اور احباب نے اتنی کلپ کاٹ کے نیٹ پر ڈال دیا. نیٹ کی وہ کلپ پاکستان تک پہنچی، افریقہ کہاں کہاں گئی، اور پھر ان کلپوں کو لے کر کتنے لوگوں نے اور کلپوں کو پھیلایا اپنے اپنے ویب سائٹوں پر. آج سینکڑوں جگہ وہ کلپ پھیلی ہوئی ہے. اس میں نے چیلنج کیا تھا، اور آج پھر یہاں چیلنج کر رہا ہوں. چیلنج یہ کیا تھا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کس کتاب میں یہ روایت بیان کی، وہ کتاب دکھا دو، پوری زندگی تمہارے تلوے چاٹوں گا. اتنے نابکار لوگ ہیں یہ کہ نبی کی توہین کے لیے یہ بزرگوں کے نام سے جھوٹ گڑتے ہیں یہ لوگ. اب میں یہ بات کو تشنا نہیں چھوڑوں گا. میرے پاس شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے جن کے نام سے یہ روایت گڑی گئی ہے، جن کے نام سے کہا گیا کہ وہ روایت کرتے ہیں، شاہ عبدالحق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. جبکہ شاہ عبدالحق کی کتاب کیا کہتی ہے؟ یہ مدارج النبوت، انہی مصنف کی، انہی عالم دین کی، اسی محدث کی، فارسی زبان میں 2 جلدوں میں آتی ہے. مدارج النبوت کا صفحہ نمبر 7، صفحہ نمبر 7 پر حضرت شاہ عبدالحق کیا فرماتے ذرا سنیے. کہتے ہیں ای جا اشکال می ارنت، بعض لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں، یہ شبہ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ دروازی روایت آمدہ است، کہ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ گفت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بندام، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، نمی دانم آنچے در پست ای دیوار است، میں نہیں جانتا کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے. کہتے بعض لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے، کچھ روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے اس کا علم نہیں. جواب آنت، کہتے اس کے جواب میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ای سکن اصلی ندارت، اس بات کی، اس حدیث کی، اس روایت کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. وہ کہتے اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، یہ جھوٹی من گھڑت بات ہے. پھر آگے کہتے اس کی کوئی سند نہیں، کوئی صحیح روایت نہیں، بلکہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جھوٹی من گھڑت بات گڑی ہوئی ہے. تو شاہ عبدالحق تو فرما رہے ہیں کہ یہ بات گڑی ہوئی ہے، مگر یہ نابکار آج تک کتابوں میں انہی کے نام سے چھاپ رہے ہیں کہ شاہ عبدالحق کہتے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے بھی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جماعت کا رسول اللہ کی اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ جو ہے یہ مشغلہ بن چکا ہے، یہ ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے. مگر حدیثیں کیا کہتی ہے؟ میں اگر ایک حدیث تلاوت کروں گا نا سند کے ساتھ اور تو وقت زیادہ ہوگا، کچھ حدیثیں پڑھ لوں گا، کچھ زبانی سنا دوں گا. آئیے یہ ایک حدیث سنا رہا ہوں جس کو بخاری کے اندر جلد نمبر 1 کتاب الکسوف، اور اسی حدیث کو حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 695 حدیث نمبر 2005 پر، پھر اور بھی حوالے آگے ہیں. ان تمام احادیث کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے تھے. تو راوی حدیث کہتے ہیں، صاحب جو اس کے روایت کرنے والے صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا،
پھر ہاتھ آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا۔ جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے کیا پیچھے کیا، اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب میں نماز کی حالت میں تھا تو میرے سامنے جنت پیش کی گئی اور میں نے جنت کے اندر انگوروں کے خوشے اور انگوروں کے گچھے لٹکتے ہوئے دیکھے، قسم وحدہ لا شریک کی، میں نے چاہا کہ انگوروں میں کے ایک گچھے کو توڑ دوں اور تمہیں دوں، لیکن میں پھر باز آ گیا، رک گیا اس غرض سے کہ جنت میں مرنے کے بعد کھانے کا وعدہ ہے، جنت میں وصال کے بعد وعدہ ہے۔ قسم وحدہ لا شریک کی، اگر میں انگوروں کا ایک خوشہ ایک گچھا توڑ لیتا اور تم کو دے دیتا تم قیامت تک کھاتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ نبی کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ جنت تک۔ 7 آسمان درمیان میں، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی راہ، ہر 2 آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی راہ۔ نبی 7 آسمان کے پرے جنت میں انگوروں کے خوشوں کو لٹکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر ان بدبختوں کا عقیدہ یہ کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ تو اب حدیثیں ماننا کہ تمہاری ماننا؟ آئیے ایک اور حدیث میں مسلم کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں، یہ مسلم شریف ہے، صحیح مسلم۔ اس مسلم کے اندر امام مسلم نے اس کی جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر اس کی 862، کتاب الصلاۃ۔ امام مسلم پوری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت نماز پڑھائی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہے؟ اب یہ روایت کا پس منظر کیا ہے اس حدیث کا؟ بعض صحابی کھجا رہے تھے، بعض ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور یہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی آگے ہیں مصلی پر۔ تب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا حل ترون قبلتی ہا ہنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہے؟ پھر میں کعبے کی طرف دیکھتا ہوں فواللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم، قسم اللہ رب العزت کی تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہارا سجدہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میں تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور فرمایا انی لا اراکم وراء ظاہری، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں، میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے، یعنی میرے لیے پیچھا اور اگلا کوئی فرق نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے لیے سب یکساں ہے۔ تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میرا رخ سامنے تو میں پیچھے نہیں دیکھتا؟ بقسم خدا کی میں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے، اور اس کو اور کن کن لوگوں نے لکھا؟ بخاری میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 408 پر، اور امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 154 کے اندر، اور موطا امام مالک میں امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 1 حدیث نمبر 399، اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 2 صفحہ 800 حدیث نمبر 811 پر اس کو نقل کیا۔ اتنے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، بخاری اور مسلم ہی کافی ہے میں تو سمجھتا ہوں، کیونکہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے، تو جب بخاری میں یہ حدیث، مسلم میں تمام حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں، تو یہ صحیح حدیثیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے، مگر یہ نابکار تبلیغی جماعت والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ تب ہم حدیث کو مانیں اور دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ چلیے ایک اور حدیث میں سنا دیتا ہوں اس تعلق سے، تاکہ ہمارا بیان فضیلت رسول کے ساتھ بھی چلتا جائے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں شرح زرقانی، حضرت امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے، مارکۃ العرب 12 جلدوں میں ملتی ہے، یہ اس کی 10ویں جلد ہے۔ جلد یعنی والوم ہوتا ہے، یہاں کچھ پڑھے لکھے نوجوان جلد نہیں سمجھیں گے اردو لفظ ہے، جلد یعنی والوم، یعنی کل 12 والوم میں 10واں والوم ہے۔ امام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اخرجت طبرانی، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں
پروردگار نے پوری دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے، پوری دنیا میرے سامنے. کس طرح؟ فانا انظروا الیہا و الی ما ہوا قائم فیہا الی یوم القیامہ، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. کأنما انظر الی کفی ھذا، اور میں تمام کائنات کو پھر جملہ سنے، میں تمام کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اب کائنات میں تو پیچھے کی بھی چیز ہے نا، مگر نبی اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں؟ جیسے اپنے ہتھیلی کو دیکھ رہے ہوں. اور یہ تو رسول اللہ کا مقام ہے بھائی. رسول کی عطا سے خود غوث اعظم نے کیا کہا؟ سرکار غوث پاک خود فرماتے، اپنی تصنیف میں خود لکھتے ہیں، کسی مرید نے نہیں لکھا غوث پاک کے، کسی مولانا نے نہیں لکھا، خود غوث اعظم نے قصیدہ غوثیہ میں لکھتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خر دلالتی علی حکم اتصالی، اللہ کی قسم میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو. تو یہ غوث اعظم کا مقام، یہ رسول کا مقام کہ نبی کہہ رہے میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں، پوری کائنات میں جنت دوزخ جہنم سب آ گئے، میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اور اس حدیث کو اور کن لوگوں نے لکھا سن لیجئے. مواہب اللدنیہ کے اندر امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو حدیث کو نقل کیا، صفحہ نمبر 559 اور جلد نمبر 3. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نمبر 16666 کے تحت اس کو نقل کیا. اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حلیۃ الاولیاء جو ان کی تصنیف ہے مشہور، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101 پر نقل کیا. اور الترغیب و ترہیب کے اندر حضرت امام منذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 پر اس کو نقل کیا. اور کنز العمال کے اندر حضرت امام حسام الدین ہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلد نمبر 11 حدیث نمبر 31337 کے تحت نقل کیا. اور بھی حوالے ہیں میرے پاس. یہ اتنے محدثین معتبر کتابیں، اب اس کو ماننا کہ تمہاری اس کتاب کو ماننا. چلیے ایک اور میں رسول اللہ کی تعریف میں ایک فضیلت کے طور پہ بتا دیتا ہوں. یہ ہے المواہب اللدنیہ امام قسطلانی کی 4 جلدوں میں آتی ہے. امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا روایت کرتے ذرا سن لیجیے. یہ نبی کا مقام ہے ہمارے رسول کا. کہتے لا فرق بین موتہ و حیاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے خبردار ہو جاؤ لوگو، اے لوگو سنو، لا فرق کوئی فرق نہیں، بینا موتی و حیاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی حیات اور حضور کی موت میں کوئی فرق نہیں ہے، یکساں ہے، جیسے زندگی میں تھے ویسے موت کے بعد ہے. پھر کہتے ہیں فی مشاہدتہ لامتہ، اللہ کے نبی اپنی امت کو مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی امت کو دیکھتے ہیں. وہ معرفت ہی، اور ہر ایک شخص کی معرفت رکھتے ہیں، ہر ایک شخص کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں. بے احوالہم، اور ان کے حالات سے خبردار ہے. وہ عزائہم، اور ان کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں. وہ خواطرہم، اور ان کے دل کے اٹھنے والے خطرات کو بھی جانتے ہیں. وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ، اور اللہ کے نبی کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور کوئی ظاہر نہیں ہے، سب یکساں ہے. سبسکرائب کریں. تو اللہ کے رسول تو سب جانتے ہیں، مگر ان کے عقیدے کے. اب آئیے علماء دیوبند میں ایک اور